بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالرز، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم عتیقہ بنت یزید کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، عتیقہ بنت یزید ابتدائی اسلامی تاریخ میں ایک قابل ذکر شخصیت تھی جو اپنے نسب اور اموی خاندان کے سب سے طاقتور خلیفہ کے ساتھ اپنی شادی کے لیے جانی جاتی ہیں۔ وہ 650 عیسوی 30 ہجری میں دمشق موجودہ شام میں اسلامی حکومت کے ابتدائی دور میں پیدا ہوئی۔ دوسرے اموی خلیفہ یزید اول کی بیٹی اور اموی خلافت کے بانی معاویہ اول کی پوتی کے طور پر عتیقہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جس نے ابتدائی اسلامی سلطنت کی سیاسی اور مذہبی سمت کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ ان کے والد یزید اول نے 680 سے 683 عیسوی تک حکومت کی، ایک ایسا دور حکومت جس میں کربلا کی المناک جنگ سمیت اہم بدامنی کا نشان تھا۔ اپنے والد کے ذریعے عتیقہ اموی اقتدار کے بالکل دل سے جڑی ہوئی تھی اور ان کی پرورش نے اسے اس وقت کے اشرافیہ حلقوں میں شامل کیا تھا۔ عتیقہ کی سیاسی اہمیت اس وقت مزید بڑھ گئی جب اس نے عبد الملک بن مروان سے شادی کی، جو کہ سب سے زیادہ بااثر اور قابل اموی خلیفہ تھے، جنہوں نے 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ عبد الملک کے ساتھ ان کی شادی نے نہ صرف اموی خاندان کے دو شاخوں کے اتحاد کے طور پر کام کیا بلکہ خاندان کے اندر اندرونی طاقت کے استحکام کے طور پر بھی کام کیا۔ ان کی شادی کے ذریعے عتیقہ نے خاندانی تسلسل کو برقرار رکھنے میں ایک لطیف لیکن اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کم از کم ایک بیٹے کو جنم دیا، یزید دوم، جو بعد میں خود خلیفہ بنے گا، جس نے 720 سے 724 عیسوی تک حکومت کی۔ اس نے عتیقہ کو ایک خلیفہ، یزید اول کی بیٹی، دوسرے عبد الملک کی بیوی اور تیسرے یزید دوم کی ماں بنا دیا۔ اسے اسلامی تاریخ میں ایک ایسی خاتون کے طور پر ایک منفرد حیثیت دی جس نے اموی حکومت کے 3 نسلوں کو جوڑ دیا۔ اس کے خاندانی روابط نے عدالت میں اس کے کافی اثر رسوخ کو برداشت کیا، اور اگرچہ ان کے ذاتی اعمال کے بارے میں تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن اس طرح کے طاقتور نسب کی ماں کے طور پر اس کے کردار کا ناقابل تردید ہے۔ تو دوستو، عتیقہ اسلامی دنیا میں اہم تبدیلی کے دور میں رہتی تھی۔ اموی خاندان جو دمشق میں مقیم تھا، تیزی سے پھیلتی ہوئی سلطنت پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے میں مصروف تھا۔ اس دور میں اسلامی طرز حکمرانی کا ضابطہ بندی پورے شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا میں عرب مسلم اثر و رسوخ کا پھیلاؤ اور انتظامی اصلاحات کا آغاز ہوا تھا، جو کئی دہائیوں تک اسلامی خلافت کو تشکیل دے گی، جبکہ اموی گھرانے کی خواتین شاذ و نادر ہی سرکاری سیاسی کردار ادا کرتے تھے۔ ان کی شادیاں اور خاندانی روابط اتحاد کو برقرار رکھنے اور حکمران اشرافیہ کے اندر وفاداری کو یقینی بنانے میں اہم تھے۔ عتیقہ کی عدالت میں موجودگی اور اس کی شادی اس تناظر میں اہم تھی۔ عتیقہ بنت یزید کا انتقال دمشق میں ہوا، حالانکہ تاریخی ذرائع میں ان کی وفات کی صحیح تاریخ واضح طور پر درج نہیں ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال 8ویں صدی کے اوائل میں ہوا، غالباً 705 عیسوی میں اپنے شوہر کی موت کے بعد، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے بیٹے کی مختصر حکومت 720 عیسوی میں شروع ہوئی۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی موت 714 عیسوی کے لگ بھگ ہوئی، حالانکہ یہ درست تاریخی ریکارڈ کی کمی کی وجہ سے قیاس اریاں ہیں۔ دوستو، خیال کیا جاتا ہے ان کی آخری آرام گاہ دمشق شام میں آئے، جہاں اموی شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو دفن کیا گیا تھا۔ اگرچہ عتیقہ بنت یزید کے لیے کوئی وسیع پیمانے پر جانا
یا سرکاری طور پر تسلیم شدہ مزار موجود نہیں ہے، لیکن کچھ مورخین اور مقامی روایت اس کی تدفین کی جگہ کو دمشق میں یا اس کے آس پاس کے عام اموی خاندان کی تدفین کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ دیگر ممتاز اسلامی شخصیات کے برعکس جن کی مزارات بڑے مذہبی مقامات بن گئے، عتیقہ کی قبر کو زیارت کی معروف جگہ میں تبدیل نہیں کیا گیا ہے، لہذا کوئی واضح تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے جس میں خاص طور پر ان کے نام سے کسی مزار کے بلڈر یا اسپانسر کی شناخت ہو۔ یہ دیگر نمایاں ابتدائی اسلامی شخصیات کے مزارات سے مستعار ہے جنہیں اکثر بعد کے حکمرانوں یا مذہبی برادریوں نے تعمیر یا بحال کیا تھا۔ اپنی آخری آرامگاہ کی نسبتاً مہم ہونے کے باوجود عتیقہ بنت یزید ابتدائی اسلامی تاریخ میں ایک اہم شخصیت بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی منفرد حیثیت کی وجہ سے خلیفہ حکومت کی 3 نسلوں کو جوڑتی ہے۔ ان کی زندگی اموی خاندان کے اندر طاقت، نسب اور جنس کے حرکات میں ایک کھڑکی کا کام کرتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے طور پر سیاسی طاقت حاصل نہیں کی، لیکن ایک ماں، بیوی اور خلیفہ کی بیٹی کے طور پر اس کا اثر و رسوخ اسلامی تاریخ کی سب سے طاقتور خاندانوں میں سے ایک کی حکمرانی کو برقرار رکھنے میں خاندانی تعلقات کو اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت فاطمہ الفیریہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔